آج ہم تاریخ کے ایک نہایت حساس اور دل خراش باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے بی بی سکینہ کربلا سے شام تک کا المیہ، یہ امام حسین علیہ السلام کی کمسن شہزادی حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے سفر اسیری اور ان کے مصائب کو بیان کرتا ہے۔ بالکل۔ امام حسین کی وہ بات یاد آتی ہے، سکینہ کے بغیر گھر ویران لگتا ہے۔ تو اس مختصر گفتگو میں ہمارا مقصد ہے کہ اس مواد کی روشنی میں ان مصائب کی گہرائی کو سمجھیں۔ جی، اور ان کی تاریخی اور جذباتی اہمیت کو بھی۔ یہ صرف واقعات کا ایک سلسلہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک کم سن بچی کی مظلومیت، صبر اور ظلم کے امتحان کی علامت بن گئی۔ یہ اہل بیت پر جو گزری، اس کی شدت کو سمجھنے میں واقعی مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے کربلا کے فوراً بعد کے حالات سے شروع کرتے ہیں۔ مواد کہتا ہے کہ بی بی سکینہ کی عمر صرف 4 یا 5 سال تھی عاشورہ کے وقت۔ جی ہاں، بہت کم سنی تھی، اور اس عالم میں بھی پیاس کی شدت کے باوجود انہوں نے اپنا بچا ہوا پانی دوسرے بچوں کو دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ ایثار اس عمر میں غیر معمولی ہے۔ اور مواد میں عاشورہ کے دن کا ایک خاص واقعہ بھی آتا ہے کون سا واقعہ؟ کہ انہوں نے اپنی خالی مشق اپنے چچا حضرت عباس کو دی، اس امید پر کہ شاید وہ پانی لے آئیں۔ اوہ، معصوم امید۔ جی، اس وقت کی بے بسی کی تصویر ہے یہ۔ پھر اسیری کا وہ المناک سفر شروع ہوتا ہے، کوفہ اور پھر شام تک۔ جی یہ مواد بتاتا ہے کہ اہل بیت کی خواتین کو اور بچوں کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کرایا گیا، ہاں، یعنی بغیر پالان کے اور رسیوں میں جکڑ کر۔ اور بی بی سکینہ کے بارے میں خاص طور پر ذکر ہے کہ وہ اس سفر میں کئی بار اونٹ سے گریں۔ جی ہاں، اور جو بات دل دہلاتی ہے وہ یہ کہ کسی نے پرواہ نہیں کی۔ مطلب یہ صرف حادثہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ اس سلوک کی عکاسی کرتا ہے جو ان اسیروں کے ساتھ روا رکھا جا رہا تھا۔ مقصد تذلیل تھا۔ یقیناً شام کے بازار کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، وہاں کیا سلوک ہوا؟ یہ مواد کیا کہتا ہے؟ اس میں ذکر ہے کہ شمر لعین نے ننھی بی بی کے کانوں سے بالیاں کھینچی۔ یا اللہ! جی، اور اتنے زور سے کہ کان زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا۔ اور ایک بچی کے لیے یہ تکلیف! اور تکلیف سے بڑھ کر وہ بے حرمتی۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ وہ چیخی نہیں، صرف اپنے بابا کو یاد کیا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ننگے سر، بھوکی پیاسی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، گلے میں توق اور بازاروں میں پھرایا جانا۔ جی، اور مواد میں شمر لعین کے تھپڑ مارنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بار بار! یہ تو مطلب صرف جسمانی اذیت نہیں تھی، یہ تو روح کو گھائل کرنے والی بات تھی۔ ایک شہزادی کی سر عام تذلیل۔ بالکل۔ اور پھر قید خانے کے حالات، تاریک تنگ زندان۔ مواد بتاتا ہے کہ ایک رات بی بی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے بہت روئیں، بہت زیادہ۔ اور انہوں نے کیا خواہش کی؟ انہوں نے اپنے بابا کا سر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اوہ! اور پھر ظلم کی انتہا دیکھیں۔ روایت کے مطابق طنز و بے حسی کے ساتھ امام حسین کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر اس بچی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نفسیاتی اذیت کی انتہا تھی۔ ایک بیٹی اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھے، اور وہ بھی اس طرح۔ یہ اس دور کی بے رحمی کو ظاہر کرتا ہے۔ مواد میں بی بی سکینہ کے وہ الفاظ بھی ہیں جو انہوں نے اس وقت کہے؟ جی، نقل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے سر اقدس کو سینے سے لگایا اور کہا، بابا، میں آپ کے سینے پر سوتی تھی، آج آپ کا سر میرے سینے پر ہے۔ یا حسین! اور کہا، بابا دیکھیں، شمر نے مجھے مارا، میرے کانوں سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ اکثر اپنے چچا حضرت عباس کو بھی یاد کرتی۔ ہاں، کہتی تھیں کاش چچا عباس ہوتے تو ہم پر یہ ظلم نہ ہوتا۔ جی، یہ ان کی اپنے پیاروں سے محبت اور ان کی کمی کا گہرا احساس دکھاتا ہے۔ اور پھر اسی قید خانے میں؟ جی، اسی قید خانے کی تاریکی میں، اسی غم میں روتے روتے ایک رات وہ سوئیں تو پھر بیدار نہیں ہوئی۔ شہادت ہو گئی۔ جی، ماخذ کہتا ہے کہ امام زین العابدین اور ان کی والدہ بی بی رباب نے انہیں پکارا، مگر زندگی ختم ہو چکی تھی۔ اور تدفین بھی وہیں ہوئی؟ اسی زندان شام میں۔ جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس مواد کی روشنی میں بی بی سکینہ کی کہانی امام حسین کی لاڈلی بیٹی ہونے سے شروع ہوتی ہے، پھر کربلا کی پیاس، اسیری کا سفر، شام کی بے حرمتی، قید خانے میں بابا کے سر سے ملاقات
اور پھر شہادت۔ بالکل۔ کومسنی کے باوجود ان کا صبر، ان پر ہونے والے مظالم اور ان کی شہادت، یہ سب اہل بیت پر گزرنے والی مجموعی مصیبت کی شدت کو ایک معصوم چہرے کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے۔ وہ کربلا کی مظلومیت کی ایک لازوال علامت ہے۔ بلا شبہ یہ مواد انہیں اسی طرح پیش کرتا ہے۔ جی۔ اور یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایک معصوم بچی پر گزرنے والی یہ شدید اذیت کی داستان تاریخ میں ظلم اور صبر کے معنی کو کیسے بدلتی ہے۔ یہ انسانی ضمیر کو کیا پیغام دیتی ہے کہ اقتدار کی حسن اور بے حسی انسان کو کس پستی تک گرا سکتی ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو یہ واقعہ ہمیشہ اٹھاتا رہے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں وہ گھنٹی کا آئیکن بھی دبائیں۔